الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غلط قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، جس مسجد میں میں نماز ادا کرتا ہوں اس کا امام سورۃ الفاتحہ میں غلطیاں کرتا ہے، پیش کی جگہ زبر اور اسی طرح پیش کی جگہ زیر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آیت کا معنی بدل جاتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ادا کرنا صحیح ہے؟ ہماری مسجد میں نماز کے بعد ایک بدعت بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اجتماعی صورت میں 100 بار یا لطیفو کا ورد کیا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، اگر کوئی امام یا مقتدی قرأت فاتحہ میں غلطی کرے جس سے آیات کا معنی بدل جائے تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی قرأت صحیح کرے اور صحیح طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھنا سیکھے، لیکن اگر وہ اس تعلیم میں جد و جہد اور کوشش کرنے کے باوجود صحیح کرنے سے عاجز ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لیکن اگر وہ امام ہو تو پھر اس کے پیچھے بھی وہی شخص نماز ادا کرے جو اس طرح غلط پڑھنے والا ہو یا اس سے بھی کم صحیح سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرات میں لحن یعنی غلطیاں کرنے والے کا امامت کرانا دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی غلطی معنی میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتی، مثلا الحمدللہ میں ہا پر پیش پڑھنا، تو اس کی اور اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر معنی میں تبدیلی کا باعث بنتی ہو، مثلا انعمتا میں تا پر پیش پڑھنا یا پھر اس پر زیر پڑھنا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جیسے کہ اس کا الصراط المستقیم کہنا، اگر تو اس کی زبان اس کے اختیار میں ہو اور لکنت نہ پائی جائے اور اس کے لیے اس کو سیکھنا ممکن ہو تو اس کے لیے سیکھنا لازمی ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو اور وقت تنگ ہو تو نماز ادا کر لے اور پھر قضا کرے، اور اس کی ابتدا میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اور اگر زبان میں لکنت ہو یعنی زبان اس کے قابو میں نہ ہو یا پھر اسے کوئی ایسی فرصت نہ ملی ہو جس میں اس کو سیکھنا ممکن ہو، تو اگر تو یہ غلطی سورۃ الفاتحہ میں ہو تو اس کے پیچھے اس جیسے شخص کی نماز صحیح ہوگی اور صحیح زبان والے شخص کی اس کے پیچھے، اور پڑھے ہوئے شخص کی ان پڑھ شخص کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی، اور اگر فاتحہ کے علاوہ میں غلطی ہو تو اس کی اپنی اور اس کے پیچھے والے کی بھی نماز صحیح ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے روضۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اگر ان پڑھ کسی ان پڑھ اور پڑھے لکھے دونوں کی امامت کرائے تو پڑھا لکھا اکیلا نماز دہرائے گا۔ امی یعنی ان پڑھ وہ ہے جسے سورۃ الفاتحہ اچھی طرح پڑھنی نہ آتی ہو یا اس کا کچھ حصہ نہ پڑھ سکتا ہو یا پھر اس کا کوئی حرف نہ پڑھ سکتا ہو، اور پڑھے لکھے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس ان پڑھ کی ابتدا میں نماز ادا کرے، لیکن ان پڑھ دوسرے ان پڑھ کی ابتدا میں نماز ادا کر سکتا ہے، اور جس نے عاجز ہونے کی بنا پر سورۃ الفاتحہ کا کوئی حرف چھوڑ دیا یا اسے کسی اور حرف میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ تتلانے والے شخص نے را کو غین بنا دیا، یا پھر ہکلانے والا جو ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی غلطی کرے جس سے معنی ہی بدل جائے، مثلا کوئی شخص ایاکا کی کاف پر زیر پڑے یا انعمتا کی تا پر پیش پڑے اور اس کی اصلاح اور صحیح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ امی یعنی ان پڑھ کی طرح ہی ہے، اس کے لیے قاری یعنی پڑھے لکھے شخص کی امامت کرانا صحیح نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے جیسے شخص کی امامت کرانا جائز ہے، کیونکہ وہ دونوں ان پڑھ ہیں، اس لیے دونوں کے لیے ایک دوسرے کی امامت کرانا جائز ہوگی، بالکل ان دو اشخاص کی طرح جو کچھ بھی صحیح نہ پڑھ سکتے ہوں، اور اگر وہ اس میں سے کچھ کو صحیح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اس کی اصلاح نہ کرے یعنی صحیح نہ پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں، اور نہ ہی اس کی اقتداء کرنے والے کی نماز صحیح ہوگی۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، بہت زیادہ غلط پڑھنے والے شخص کے لیے امامت کرانا مکروہ ہے، یعنی جو معنی تبدیل نہ کرتا ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہی بیان کیا ہے، اور جو غلطی نہیں کرتا اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ اس نے قرات کا فرض ادا کر دیا ہے، اور اگر سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کسی اور آیت میں معنی تبدیل کر دیا تو اس کی نماز صحیح ہونے کو نہ تو ممنوع قرار دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کو، لیکن اگر وہ تعمدن اور جان بوجھ کر ایسا کرے تو دونوں کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی غلطی کی بنا پر آیات کا معنی تبدیل نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے قرات سیکھنا واجب ہے، اور اگر اس کی غلطی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کسی اور آیت میں ہو تو اس کی نماز میں نقص تو ہوگا لیکن باطل نہیں ہوگی،
اور کسی متقن قاری کے پیچھے نماز ادا کرنا غلط قرات والے شخص کے پیچھے نماز ادا کرنے سے بلا شک و شبہ زیادہ اولا اور بہتر ہے، اور ذمہ داران کے لیے اس طرح کے جاہل لوگوں کو نماز کی امامت کے لیے مقرر کرنا جائز نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہوں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 تا 32۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کہتے ہیں لیکن اگر وہ غلط پڑھتا ہو اور اس کی غلطی سے معنی تبدیل نہ ہو تو میسر ہونے کی صورت میں صحیح قرات کرنے والے کے پیچھے نماز ادا کرنا اولا اور بہتر ہے، لیکن اگر اس کی غلطی سورۃ الفاتحہ میں ہو اور معنی تبدیل کر دے تو اس کے پیچھے نماز ادا کرنا باطل ہے، کیونکہ یہ اس کے غلط پڑھنے کی بنا پر ہے، نہ کہ اس کے قرات کی طرح ہے جو شخص ایاک نعبد میں کاف پر زیر پڑھ رہا ہے یا پھر انعمت علیہم کے تا پر پیش یا زیر پڑھ رہا ہے، اور اگر اس کا حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر غلطی ہو تو اس کے علاوہ دوسرا شخص جو زیادہ حافظے والا ہے اس کو امام بنانا اولا اور بہتر ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 527۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، ایک امام قرآن پاک کی تلاوت میں غلطیاں کرتا ہے، بعض اوقات قرآنی آیات میں حروف زیادہ کر دیتا ہے یا کم پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اگر تو اس کی غلطی آیات کے معانی کو تبدیل نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین میں ربی کی با پر زبر یا پیش پڑے اور اسی طرح الرحمن کے نون پر زبر یا پیش، لیکن اگر اس کی غلطی سے معانی تبدیل ہو جاتے ہوں اور اسے سکھانے اور اس کی غلطی بتانے کے باوجود وہ اسے صحیح نہ کر سکے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہ کی جائے۔ مثلا ایاک نعبد میں کاف پر زیر پڑھ دے یا انعمت کی تا پر پیش یا زیر پڑھ دے، اگر وہ سکھانے سے سیکھ جائے اور لقمہ دینے سے غلطی کی اصلاح کر لے تو اس کی نماز و قرات صحیح ہے۔ ہر حال میں مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نماز کی حالت میں یا نماز سے باہر ہر وقت تعلیم دے، اور جب وہ غلطی کرے تو اسے غلطی کا لقمہ دے، اور جب وہ جاہل ہو تو اسے تعلیم دے، اور جب قرآن پاک بھول جائے تو وہ اس کی تصحیح کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 98 تا 99۔ دوم، رہا مسئلہ یا لطیفو کا 100 بار ورد کرنا تو بلا شک و شبہ یہ بدعت ہے۔ اگر مسلمان شخص صرف اکیلا کلمہ یا لطیفو کہتا رہے تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ندا اور پکار تو ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کیا وہ اپنے رب سے کچھ طلب کر رہا ہے؟ کیا اس کے بعد وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہے؟ اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اگر یہ اجتماعی صورت میں ورد کیا جائے تو یہ ایک اور بدعت ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 70270۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔